قوم کا ریئیکشن، قوم کا جواب کیا تھا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، فقال تو کہا، الملأ سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی قوم کے جن لوگوں نے نہیں مانا ان میں سے جو بڑے لوگ تھے، اشرافیہ تھے، ایلیٹ تھے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں ہم دیکھتے تجھ کو مگر ایک انسان اپنی ہی طرح کا، مثلنا ہمارے جیسے، یعنی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں کہ ہم تمہاری تابعداری کریں، تمہاری بات مانیں۔ وما نراک، اور نہیں ہم دیکھتے، اتبعک الا الذین هم اراذلنا، کہ تیری پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہم میں سب سے زیادہ گھٹیا ہیں، یعنی ہمارے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ تمہارے فالوورز قوم کے رذیل ترین ادنا درجے کے لوگ ہیں، کمزور ہیں، مفلوق الحال ہیں۔ اراذل ارزل کی جمع ہے، را ذال لام اس کا روٹ ہے۔ بادی الرأی ظاہری نظر میں، الرأی کا مطلب رآ سے ہے دیکھنا، پہلی نظر میں، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سرسری طور پر جو لوگ دیکھتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے، جن کے اندر کوئی عقل نہیں، سمجھ بوجھ نہیں، وہ بے سوچے سمجھے تیری پیروی کرنے لگے، جبکہ قوم کا وہ طبقہ جو بہت سمجھدار ہے، بہت دولت مند ہے، بہت عقل مند ہے، ان میں سے تیرے ساتھ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر تو حق لایا تھا اور تو حق پر ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قوم کے جو بظاہر بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ تیرے ساتھ ہوتے، لیکن ہم ایسا نہیں دیکھ رہے، بلکہ اس کے برعکس کیا دیکھ رہے ہیں کہ تیری فالوئنگ کیا ہے، کون تیرے پیروکار ہے؟ کمزور لوگ۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا، کسی کے پاس دنیاوی طاقت کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ضرور حق پر ہو۔ تو انہوں نے حق کا معیار یہ نہیں بنایا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، پیغمبر نے کیا بتایا ہے، انہوں نے حق کو کس بنیاد پر پہچانا؟ مال و دولت کی بنیاد پر، یعنی سوسائٹی میں انفلوئنشل کون ہے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی بھی فضل، ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے کہ تمہیں اللہ نے کیوں نبی چن لیا، نہ تمہارے پاس مال ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی اتھارٹی ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں یہ کام سونپا گیا ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تم کو جھوٹے، یعنی ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ کس چیز میں جھوٹا؟ کوئی بھی نبی عام روزمرہ کے معاملات میں کبھی جھوٹا نہیں ہوا۔ یہاں جھوٹا قرار دینے سے مراد نبوت کے دعوے میں جھوٹا قرار دینا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم یہ جو نبی ہونے کی بات کر رہے ہو یہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، کیونکہ تمہیں تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی تمہارے پاس ایکسٹرا آرڈنری میرٹس نہیں کہ جس بنا پر ہم سمجھے کہ تمہیں واقعی نبی بنا لیا گیا ہے۔ اور قوم کا ان کو جھٹلانا یا ان کا انکار کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ دراصل ان کی بات ماننا نہیں چاہتے، حالانکہ حق اور سچ بات اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑے غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ حق سورج کی طرح روشن ہوتا ہے۔ اب اگر سورج نکلے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہاں بادل ہو تو واقعی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ ہر دور کے لوگوں کی ایک کمزوری رہی ہے اور وہ ہے ان کی ظاہر بینی۔ ظاہر بینی کا مطلب ہوتا ہے صرف سرفس سے چیزوں کو دیکھنا، شیلونس، اوپر کی چمکتی چیزوں سے مروب ہو جانا، کسی کے پاس اگر دولت ہے یا حسن ہے یا ظاہری رونق کی کوئی چیز ہے تو اس سے مروبیت اختیار کر لینا۔ یہ ہر دور کے لوگوں کی مشکل رہی ہے، اور یہی مشکل ان کی بھی تھی کہ وہ پیغمبر کو کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ دنیاوی اعتبار سے بہت سٹرونگ،
تو بات یہ ہے کہ اگر انسان علم اور مال کا کمپیرزن کرے تو ایک شخص جس کو مال ملا ہے بظاہر دنیا میں اس کی بہت عزت ہوتی، لیکن عموماً علم والوں کی ناقدری ہوتی، اور خصوصاً اگر کسی کے پاس دین کا علم ہے۔ یہ ایک عمومی مزاج ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کی وہ ویلیو نہیں کی جاتی۔ اسی لیے پھر دین پڑھنے اور سیکھنے اور اس کے لیے وقت لگانے والے بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں، دنیاوی اعتبار سے ایسے شخص کو کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو مال ایک وقتی چیز ہوتی ہے، کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس علم مال کے مقابلے میں کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ مال چرایا جا سکتا ہے، علم نہیں چرایا جا سکتا۔ مال جو ہے دینے سے کم ہونے لگتا ہے، علم دینے سے بڑھنے لگتا ہے۔ مال مرنے کے بعد پیچھے رہ جاتا ہے، علم مرنے کے بعد ساتھ جاتا ہے۔ تو حقیقت میں تو علم اور علم والوں کو فضیلت ہے، لیکن ظاہر بین لوگوں کو وہ فضل نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے انہوں نے پیغمبر سے کیا کہا، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، کہ تمہارے اندر اور تمہارے فالوورز کے اندر ہمیں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، بلکہ تم جھوٹے لوگ ہو۔ اور یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے، اور صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا، پیغمبروں کے ماننے والوں کے ساتھ بھی ہوا، اور آج تک لوگوں کا یہی رویہ نظر آتا ہے کہ وہ علم کی بجائے مال کی طرف دوڑتے ہیں، علم والوں کی بجائے مال والوں کی قدر کرتے ہیں، دین کے علم سے مروب ہونے کی بجائے عموماً دنیا کے علم یا دنیاوی دولت سے زیادہ مروب ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بھی جن کو اللہ نے بصیرت دی ہو، سمجھ بوجھ دی ہو، وہ ہمیشہ ظاہر سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور حق نظر آتے ہی فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس میں کچھ نہ کچھ جھجک ضرور پائی کہ ہم اس طرف آئیں یا نہ آئیں، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے کوئی تردد، کوئی تعامل نہیں کیا، واضح چیز کو دیکھتے ہی فوراً بے جھجک اسے قبول کر لیا۔ اور اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا کہیں سے سیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی باقی سب چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور فوراً اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت سوچ بچار، نفع نقصان کے درمیان متذبذب ہوتے ہوتے ایک وقت لگاتے ہیں، پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ جب وہ میک شور کر لیتے ہیں کہ قرآن کی طرف آنے سے، دین کی طرف آنے سے ان کی دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اور اتنا ہی آگے آتے ہیں جہاں تک ان کی دنیا محفوظ ہو، اور جو ہی دنیا کے کسی چیز کا کوئی نقصان یا کمی بیشی نظر آتی ہے کسی بھی اعتبار سے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کا جن لوگوں نے سچے دل سے ساتھ دیا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ انہوں نے ظاہریت کو دیکھ کر کوئی چیز قبول نہیں کی تھی، حقیقت کو سمجھ کر یا حقیقت کو پہچان کر اس پر لبیک کہی تھی۔